یہ جو رینٹل پاور میں پیسے جا رہے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ پبلک کو یہ بہت افیکٹ کرے گا. اس لیے حکومت کو ضروری تھا کہ یہ کلیئر کرتی، اس کی ڈیبیٹ کرواتی تاکہ ہمارے خدشات نکلتے. میں تو اب پارلیمنٹ سے باہر بیٹھا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پبلک کے اندر، بزنس کمیونٹی میں، عوام میں جو قیمت ہے آج بجلی کی اور جو آگے ہونے جا رہی ہے، اور جو یوسف رضا نے بھی کہا کہ آگے سے تیاری کر لیں کہ بجلی اور پانی اور ان کے جو بحران آئیں گے، تو یہ عوام آگے ایک روڈ میپ دیکھنا چاہتی تھی. اس لیے میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی بالکل کوتاہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو اتنے اہم ایشوز جو رینٹل پاور ہے، جو ہماری فیوچر افیکٹ کرتا ہے، اس کو خود لے کے آنا چاہیے تھا پارلیمنٹ. ایک اور ایشو جو نبیل گبول صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے. جی بالکل جی، ایک اور ایشو جو میں چاہوں گا عمران خان صاحب اور نبیل گبول صاحب آپ سے پوچھوں، جو ہے بلیک واٹرز اور امریکن انوالومنٹ کا. ایمبیسی کی ایکسپینشن کے حوالے سے کچھ خدشات پائے جاتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالباً وہاں پہ کچھ ایسے عناصر بھی آ رہے ہیں جو کہ ملیٹریلی اکوپڈ ہوں گے. کیا کنسرنز ہیں اس حوالے سے عمران، اور پھر ہم رسپانس لیں گے نبیل گبول صاحب سے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے. یہ ڈائریکٹلی پاکستان کی سوورنٹی کو افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں، بلیک واٹر ادھر آپریٹ کر رہے ہیں عراق میں اور افغانستان میں، جو امریکہ نے ملک فتح کیے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر یہ زی کے نام سے ان کا نام چینج ہوا ہے. اور یاد رکھیں، عراق میں ان کے خلاف اتنی عوام میں نفرت پیدا ہوئی کہ عراق کی حکومت غلام ہوتے ہوئے انہوں نے امریکہ کو کہا کہ یہ بلیک واٹر یہاں سے نکالے. پاکستان کے اندر یہ جو گھر لیے جا رہے ہیں، نیوز پیپر آئٹم رپورٹس آ رہی ہیں، پشاور میں حیات آباد میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عام لوگ پھر رہے ہیں. کوئی سوورن ملک اپنی اجازت نہیں دیتا مرسنریز کو، عام لوگوں کو اپنے ملک میں پھرنے کے لیے. آپ کوشش کریں امریکہ میں کہیں کہ جی عام گارڈز ہی اپنے لے جائیں اپنے صدر کے ساتھ، آپ دیکھیں کیا ری ایکشن آتا ہے. تو اس کے اوپر بھی پارلیمنٹ کو پوری ڈیبیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ کنفیوژن ہے. فورن آفس نے پہلے کہا کہ ہاں جی 1000 مرین آ رہے ہیں، اس کے بعد امریکن ایمبیسی نے ڈینائی کیا. پھر بلیک واٹر کا کوئی جو اخبار میں خبریں آئیں، امریکن ایمبیسی ڈینائی کیا. بلکہ ادھر تک کیا کہ تحریک انصاف کی جو شیرین مزاری تھی، ان کی کالم رکوا دی. این پیٹرسن نے، جو امریکن امبیسڈر ہے، انہوں نے ٹیلی فون کر کے ان کی کالم رکوا دی اخبار میں. یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا کے جمہوری ملک کے یہ حالات ہیں. نبیل گبول صاحب نے بات سنی عمران خان صاحب کی. یہ جو کنسرنز پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، ایک تو یہ بالکل لیجٹمیٹ ہے کہ کوئی ایمبیسی اگر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے تو اگر وہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق کرے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن جو خدشات ہیں ملیٹریلی اور بلیک واٹر اور زی اور جو کالم رکوانے کی بات کی گئی ہے، آپ کیسے رسپونڈ کریں گے بحیثیت وزیر مملکت اس حکومت کے؟ دیکھیں جاوید، یہ تو ابھی صرف خدشات ہیں. جس طرح خود عمران صاحب نے کہا کہ ڈینائل آئی ہے امریکنس کی طرف سے، خود امریکن امبیسڈر نے بھی ڈینائل دی اور فارن آفس نے بھی ڈینائل دی. یہ خدشات ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ حقیقت ہے کہ واقعی مرینس آ رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. بالکل اس کو کوئی بھی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستانی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا اور سب اس کو کنڈیم بھی کرے، بلکہ ہماری گورنمنٹ روکے گی. بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اتنی پاورفل ملٹری ہے، پاکستان کی اتنی پاورفل سیکورٹی فورسز ہیں، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بلیک واٹر کی، کوئی مرینز کی، امریکنس کی، جو وہ پاکستان میں آ کے کاروائی کریں. اس کی بالکل قطعی جو ہے حکومت پاکستان اجازت نہیں دے گی. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک رومر ہے. آپ اس کو حقیقت، اگر یہ خدا نہ خواستہ حقیقت ہوئی تو بالکل گورنمنٹ آف پاکستان اس کی ایکشن لے گی اور وی ول ناٹ الاؤ فورن مرین فورن کی سیکورٹی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آف کورس جو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ فورن سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں یا سیکورٹی کمپنیز ہیں ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا اور بلیک واٹر ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک اور اہم چیز جو کہ ہمارے لیے سب کے لیے کنسرن کے حوالے سے وہ ہے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ریلیشن شپ جو ہماری امریکہ کے ساتھ ہے یہ تو بہت اہم ہے. امریکہ کو کرٹیسائز کرنا، یقیناً اس کی غلطیوں کو برا کہنا ہمارا حق ہے، لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ہیلتھی ریلیشن شپ جو ہے وہ برقرار رکھیں، کیونکہ ایک سپر پاور کے ساتھ ہم کو ٹکر بھی نہیں لینی ہے. تو عمران، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہیلتھی ریلیشن شپ، وہ رائٹ بیلنس اسٹرائک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں جاوید آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے. کوئی پاگل ہی قوم ہوگی جو کہ زبردستی جا کے ان سے لڑائی لے لے. میں بالکل اس سے نہیں ہوں کہ میں اینٹی امریکن بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات غلط ہے کہ آپ ایک ساری قوم کے خلاف ہو جائیں. اگر آج میں جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کا آنا بالکل غلط تھا، تو آج امریکہ کی اکثریت قوم یہ کہہ رہی ہے. ہم پہلے دن سے جب عراق کے انویژن کے خلاف ہم نے مظاہرے کیے
تو آج تو 90% امریکن قوم کہہ رہی ہے کہ عراق میں فوج غلط بھیجی. اس کا مطلب کہ ان کی عوام کے خلاف تو ہمارا کچھ نہیں ہے, امریکن پالیسیز کے خلاف ہے. اب امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتی ہیں. میں صرف سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو جنگ لڑی امریکہ کی خاطر, ہمیں یہ بہت گھاٹا ہوا اس سے. ہم نے پہلے تو اپنے خون کیا جو لوگوں کا وہ تو علیحدہ رہا, ہم نے جو ان سے پیسے بھی لیے, جتنا اس ملک کو اوور آل جو ایکومولیٹڈ نقصان ہوا ہے اس کا کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو انہوں نے پیسہ دیا پاکستان کو. اور جو ہم اپنے ملک میں اپنے دشمنوں کو, امریکہ کی بات نہیں کر رہا, اور جو ہمارے دشمن اب استعمال کر رہے ہیں اس انتشار کو کہ پاکستان کے اندر یہ جو ساری یہ جو ملیٹنٹس ہیں اس کے اندر پوری طرح انوالو ہوئے ہیں لوگ, بلوچستان سے لے کے خود اب پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ثبوت دیے ہیں انڈیا کے جو بلوچستان کے اندر وہ کر رہے ہیں. اس طرح یہ سوال پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باہر سے ان کی مدد مل رہی ہے. ہم نے یہ جو اپنے سر کے اوپر یہ جو عذاب لیا ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہمیں امریکہ سے پورا ایک ایک چیز پہ لڑنا چاہیے. اور ابھی جو ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا اس حکومت نے فرینڈز آف پاکستان کے فورم پر مختلف انداز میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سفر ہم نے جو کیا ہے لاس فائنینشیل مانیٹریلی ادروائز اس کی جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے جو ہمیں ایڈ ملی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹولی پریزنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کا کیس؟ ابھی مجھے تو یہ نہیں سمجھ فرینڈز آف پاکستان کے پاس کیوں ہم جا رہے ہیں. بات یہ کہ امریکہ کی خاطر پاکستان نے اپنی فوج کو استعمال کیا ویسٹرن بارڈرز پہ. اس سے پہلے ایک ہمارا فوجی ویسٹرن بارڈر پہ نہیں تھا, سارے ایسٹرن بارڈر پہ تھے. ہم نے 2004 میں امریکہ کے پریشر کے اندر اپنی فوج کو وہاں بھیجا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 70,000 امریکی فوجی افغانستان میں, ان کا سالانہ خرچہ $100 ارب ہے, اور ہمیں 1,20,000 فوجی کو $1.5 ارب سال کا دے رہے ہیں. میں اپنی گورنمنٹ کو کہتا ہوں, اور اب یہ مشرف کا سب سے بڑا قصور تھا کہ آپ نے اگر بکنا ہی تھا تو کم از کم کوئی یہ تو دیکھ لیتے کہ پاکستان کو تو بڑا غیر کر دیتے. نبیل گبول صاحب دوبارہ میں لائن پر ہیں تو ان سے ہم فائنل ورڈز کے, یہ جو امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے کس طرح سے ہیلتھی بیلنس اسٹرائک کر سکتے ہیں ہم, نبیل گبول صاحب؟ نہیں, امریکنز کے ساتھ تو ہماری ریلیشن شپ ابھی سے تو نہیں ہے. جنرل مشرف نے جو ہے ہم پر توپا 9/11 کے بعد, تو اب ہم وہ سفر تو کر رہے ہیں جی. اب وہ ہیلتھی ریلیشن شپ کہیں یا بیڈ ریلیشن شپ کہیں وہ تو ہمیں ابھی منہ دینا ہے, بیکاز وہ وار آن ٹیررزم جو ہے وہ ہمارے ملک میں داخل ہو گئی ہے. اب وہ ہماری جنگ بن گئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم امریکنز کو جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں وہ مریض اپنے لے کر آئے, یا ان کے جو بینیفٹس میں جو باتیں ہو رہی ہیں, آئی تھنک وہ تو صرف ایک ایلیگیشن کے اس میں لوں گا. باقی میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز جو ہے وہ اپنی جگہ افغانستان میں یا عراق میں یا ٹرائبل ایریاز میں جو کاروائی کر رہے ہیں وہ اپنے جو ہے نا پیرامیٹرز میں کر رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ صرف یہ چاہتی ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جو ہے آپریشن ہو, سولو فلائٹس امریکنز نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا نبیل گبول صاحب. اور عمران خان صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہم چاہتے تھے مزید آپ سے بات کریں لیکن انفارچونیٹلی ویورز وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پروگرام کو یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں یا اپنے تاثرات ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں insight@arYnews.tv. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اٹس می جاوید ملک. اللہ حافظ.